السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے تقلید کے متعلق پوچھا۔ تقلید، اطاعت اور اتباع۔ تقلید کا حکم اللہ نے کسی انسان یا کسی مسلمان کے لیے نہ قرآن پاک میں دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ کہا کہ کسی کی تقلید کرو۔ تو اس لیے تقلید نہ انسانوں کے لیے ہے نہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اتباع اور اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اللہ اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ اسی طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر ہے 3۔ تو میرے پیارے بھائی، ان آیات کے ہم معنی آیات اور احادیث کثرت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ رہ گیا تقلید، تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی، کسی نبی کی، کسی امام کی، کسی صحابی کی، کسی بزرگ کی تقلید کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قلدوا فلانا، اللہ نے ایسا کچھ بھی قرآن و سنت کے اندر نہیں بیان کیا۔ اللہ نے نہ ایسا قرآن میں بیان کیا، نہ نبی نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا کہ اے ایمان والو فلاں کی تقلید کر لو۔ ہاں، لفظ تقلید، قلادہ، قلائد قرآن پاک میں بھی اور حدیث کے اندر بھی چوکھروں کے لیے آیا ہے۔ ہماری زبان میں چوکھر جانور کو کہا جاتا ہے۔ ایمان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں لفظ قلادہ، قلائد جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تقلید، قلائدہ یہ اللہ نے جانوروں کے لیے استعمال کیا۔ میرے سامنے یہ سورہ المائدہ ہے، پارہ نمبر ہے 6 اور اس کی آیت نمبر ہے 2۔ فرمایا وللقلائد، اور وہ جانور جن کو پٹے پہنائے گئے ہیں۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا قلائد کہہ کر۔ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں بطور نشانی کہ یہ حج میں قربان ہونے والے جانور ہیں۔ یا اسی طرح عورت کے ہار کو بھی قلادہ کہا گیا، جو عورتیں گلوں میں ہار پہنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں کسی امام، پیر یا بزرگ کی تقلید کر لینا یہ بدعت ہے۔ اور جب کسی معاملے میں قرآن پاک کی صحیح آیت موجود ہو، پیارے نبی کی صحیح صریح حدیث موجود ہو،
پھر اسے چھوڑ کر کوئی تقلید کرے تو یہ تقلید شرک بھی بن جاتی ہے۔ دو یا ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم الی آخر الآیہ۔ یہ پارہ نمبر 4 کی آیات ہیں اور سپارہ ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور سورت کا نام النساء ہے۔ اس آیت میں اللہ نے محرمات کا ذکر کیا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی، پھوپھی، خالہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ قرآن پاک کی واضح آیت اور اس آیت کے مقابلے میں تقلید کر لینا وہ شرک ٹھہرے گا۔ قدوری کتاب الحدود نے کہا من تزوج امراتن، جو بندہ ایسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے جس کے ساتھ اسے نکاح کرنا حلال نہیں تھا، کیا تھا؟ حرمت علیکم، اس پر وہ حرام تھا، تو محرمات میں سے کسی ایک محرم کے ساتھ اس نے نکاح کیا پھر وطی کی، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اس پر حد نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے مزید چیزیں، مثال کے طور پر من عمل عملا من قوم لوط، جس نے قوم لوط کا عمل کر لیا، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، اس پر بھی حد نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے محرم کے ساتھ نکاح کرنا حرام بتایا، حرمت علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جو بھی قوم لوط کا عمل کرے، جو اوپر ہے اسے بھی قتل کر دو، جو نیچے پڑا ہے اسے بھی قتل کر دو، کروانے والا بھی قتل، کروانے والا بھی قتل، کرنے والا بھی قتل اور کروانے والا بھی قتل کیا جائے گا۔ جبکہ قدوری فقہ حنفی نے کہا کہ نہیں، دونوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔ آگے اس طرح مزید اور گڑبڑیشن موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات اور نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی تقلید کر لینا اور آیات اور حدیث کو چھوڑ دینا، یہ تقلید پھر شرک بنتی ہے۔ حافظ محمد زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تقلید بعض دفعہ بدعت ہے، بعض دفعہ شرک ہے، نہیں تو تیسری چیز جو میں بتا رہا ہوں کم از کم نکما پن ضرور ہے، سستی اور چٹی، قرآن و سنت کو تلاش نہ کرنا اور تقلید کر کے وہیں ڈھیر ہو جانا۔ واللہ اعلم بالصواب۔